افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بجائے اس کے کہ مواسات اور ہمدردی کا معاملہ زیادہ کیا جائے، لوگ رمضان کے اندر اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ جو چیز پہلے رمضان سے پہلے سستی مل رہی تھی اور رمضان کے اندر اس کی قیمت بڑھا کر دگنی کر دی۔ اب کیا ہے کہ رمضان سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، رمضان سے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ بیچارہ کوئی غریب آدمی اگر چاہتا کہ بھئی اور دنوں میں تو اپنے بچوں کو میں پھل نہیں کھلا سکتا، رمضان کے اندر کم از کم افطار کے اپنے بچوں کے لیے پھل لے جاؤں، تو اس کو پھل جو ہیں وہ بازار میں اتنے مہنگے ملیں گے کہ وہ نہیں کھلا سکے۔ تو جو لوگ رمضان کے سے غلط فائدہ اٹھا کر لوگوں کو بجائے راحت پہنچانے کے تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ مہینہ بجائے اس کے کہ اس میں آپ تخفیف کا ثواب حاصل کریں، آپ لوگوں کے اوپر مشکلات پیدا کر کے الٹا رمضان کا کے عذاب مول لے رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جب کسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑھاتے ہیں، کسی زمانے میں یا کسی جگہ نیکیوں کا ثواب بڑھاتے ہیں، تو وہاں برائیوں اور گناہوں کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب جیسے حرم پاک میں، مکہ مکرمہ کے حرم میں جو کوئی شخص کوئی بھی عبادت کرے تو 1,00,000 گنا ثواب ہوتا ہے، نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، اتنا بڑا۔ لیکن اللہ بچائے اگر گناہ کرے تو گناہ بھی وہاں پر گناہ کرنا، اس کے گناہ کے اندر بھی وہ بدرجہ زیادہ بڑا عذاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما۔ تو اس وقت امام المفسرین ان کو کہا جاتا ہے، سارے قرآن کی تفسیر میں وہ امام ہیں، امام المفسرین ہیں۔ اور دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہے کہ خود بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ یہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 10 سال تھی۔ تو اس سے پہلے ان کی جو والدہ تھیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے گئیں کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت میں رہے، آپ کی خدمت کرے، اور آپ کی خدمت کرے گا تو دین بھی سیکھے گا، تربیت بھی ہوگی۔ حضور نے قبول فرما لیا اور وہ حضرت حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ تو اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ 3 دعائیں دی تھی، ایک ہے کہ اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما، اور 2 دعائیں یہ دی تھی کہ میں ان کے مال میں اور اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے۔ تو وہ جو دعا تھی قرآن کی اس کے تو یہ قبول ہوئی کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، امام المفسرین بن گئے۔ اور یہ جو مال اور اولاد میں برکت کی دعا دی تھی تو ایک مرتبہ خود فرمانے لگے کہ اس دعا کی برکت سے آج جتنے بھی انصاری لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اولاد میں برکت کی بھی دعا دی تھی۔ تو میری بیٹی امینا نے مجھے بتایا کہ جس سال حجاج آیا تھا، حجاج بن یوسف، اس سال تک میری سلبی اولاد میں سے 120 افراد مر چکے تھے۔ میری سلبی اولاد میں سے، یعنی جو براہ راست میری اولاد ہے، اس میں 120 کا انتقال ہو چکا تھا اس سال، جس سال
جا جایا ہوں. وہ تو انتقال ہونے والے 120 اور باقی جو زندہ ہیں وہ اس کے علاوہ. اتنی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو وہ عبداللہ بن عباس جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں دیں، برکت کی دعائیں دیں، جن کو فہم اور علم کی دعائیں دیں، جن کی اولاد میں برکت کی دعائیں دیں، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ڈرتا ہوں، اس لیے مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر طائف میں جا کر مقیم ہو گئے تھے. اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا ثواب 1 لاکھ زیادہ بڑھاتے ہیں تو گناہوں کا ثواب عذاب بھی بہت زیادہ ہے. تو کہیں مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کا عذاب بھی مجھے زیادہ ملے گا. تو پتہ چلا کہ جن جگہوں پر نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، جن جگہوں پر یا جس زمانے میں، تو وہاں گناہوں کا عذاب بھی اللہ بچائے زیادہ ہے. تو اب رمضان کے مہینے میں بجائے لوگوں کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرنے کے، ان کے ساتھ شدت کا معاملہ کیا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، تو اس کا عذاب بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی